بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاعر ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ماہ رمضان کی آمد پر وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کی جانب سے کم آمدنی والے لاکھوں گھرانوں کے لیے 20 اور 30 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ وہ اس ماہ مبارک میں سحر و افطار اور دیگر اضافی اخراجات پورے کر سکیں. یہ ایک مستحسن اقدام ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز اس سلسلے میں منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی پیکج کے تحت پورے ملک کے 40 لاکھ گھرانوں کی مالی معاونت کی جائے گی اور اس رقم کی تقسیم میں مستفید ہونے والے گھرانوں کی عزت نفس کے تحفظ کا مکمل اہتمام کیا جائے گا. باقی غریب گھرانوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس بارے میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے کچھ سوچا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ناصف اعوان صاحب، اور دوسرے مہمان گرامی سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار عدیل مرزا صاحب. ہم دونوں مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم ناصف اعوان صاحب سے ہی کرتے ہیں. ناصف اعوان صاحب، کیا غریب حکومت کے رمضان پیکج سے سحر و افطار کی فکر سے آزاد ہو پائے گا؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. جہاں تک سوال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو سب غریبوں کو دیا جا رہا ہے وہ تو یقیناً مستفید ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ملک کے جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں، کم آمدنی والے ہیں، ان تک ان کی جو ہے ان کا پروگرام جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے. اس سے غربت جو ہے نا وہ بڑھے گی، کیونکہ اس کے بعد نئے ٹیکس وغیرہ بھی لگائے جائیں گے. میرا یہ تجزیہ ہے. ٹیکس بھی لگائے جائیں گے، کچھ اور مہنگائی چیزوں پہ ٹیکس لگا کر مہنگائی بڑھے گی. تو یہ تو ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ تو ہے کہ سحری و افطاری بڑے اچھے طریقے سے ہوگی. 5,000 میں یا 10,000؟ ہاں، 5-10 ہزار میں چلے وہ کر لیں گے. مہینہ گزر جائے گا جیسے تیسے وہ کر لیں گے. کچھ نہ بھی ہوتا، آپ یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ نہ بھی ملتے تب بھی لوگوں نے گزارا کر لینا تھا. اس سے کافی فائدہ ہو گیا. اچھا، مگر بات وہی ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے. اب آئندہ ادھر 5-10 ہزار دیا ہے تو اگلے مہینے جو ہے نئے ٹیکس لگا کر ہو سکتا ہے 20-20 15-15 ہزار جو ہے نا وہ کلیکٹ کر لیے جائیں. تو میرے خیال میں یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کو اس کی بجائے قرضے لے کر یہ جو تقسیم کر رہے ہیں چیزیں، فیکٹریاں اور ملیں لگانی چاہیے، کارخانے لگانے چاہیے. جہاں سے اصل یہ ہے کہ مہنگائی کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرنا چاہیے. جب تک مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوگا اور جو عوام ہے، غریب ہے، اس کی آپ جیب نہیں بھریں گے، اس کو آمدن اس کی بڑھائیں گے نہیں، کیسے جو ہے وہ آپ اس سے اچھا آپ سے سلسلہ جاری رہے گا. ایک منٹ ہاں جی. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ غربت کو ختم کر کے تب اس طرف آئیں. وہ غربت ایسے ختم ہوگی کہ آپ جو ہے لوگوں کو روزگار فراہم کریں، فیکٹریاں ملیں لگائیں، تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بڑھائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا عدیل مرزا صاحب، کیا رمضان پیکج سے غریب کو بھلایا جا سکتا ہے اور رمضان بازار کے اعلان سے عام عوام کو دلاسا دیا جا سکتا ہے؟ اچھا، لفظ آپ نے بلایا بھی کیا دیا اور دلاسا بھی. اور میرا یہ دونوں چیزیں دے رہی ہے حکومت. ٹھیک ہے، بلا بھی رہی ہے، دلاسا بھی دے رہی ہے. اب 5,000 پورے مہینے کے لیے جیسا کہ آپ فرما رہے ہو، یہ 30 ارب روپے کی یہ رقم ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا 5,000، لیکن اس پہ 30 ارب روپے آپ کا چلا گیا ہے. جیسے کہ عوان صاحب نے کہا کہ آپ قرضے لے کر اس طریقے سے یہ جو
سرکاری جو قومی خزانہ ہے اس کی جو یہ بندر بانٹ کر رہے ہو، اگر یہی 30 ارب روپیہ کہیں ایک جگہ پہ لگا کے کہیں ذریعہ روزگار بڑھایا جائے. صحیح. اچھا ایک تو میں اس کنسپٹ کے ہی خلاف ہوں کہ یہ 5-5 ہزار دے گے. بچپن میں ہم ہوتا تھا جب چھوٹے ہوا کرتے تھے وہ 5-10 روپے ہمیں عیدی ملتی تھی، ہم اس میں خوش ہو جاتے تھے. چلے وہ تو عید آئی 5-10 روپے عیدی، یہ عیدی والا حساب ہے. 5,000 روپیہ آپ نے دے دیا، وقتی طور پہ غریب کچھ خوش بھی ہو جائیں گے. اور پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ کے ملک میں غریبوں کی آبادی ہے کتنی. ہاں سارے غریب نہیں خوش ہوں. یہ 40 لاکھ آپ کہہ رہے ہو نا. ہم نے ایک سروے دیکھا تھا، میں نے خود وہ بلکہ اس سروے کا میں حصہ تھا. 2.5 کروڑ سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 2.5 کروڑ کہاں 2.5 کروڑ کہاں 40 لاکھ. اگر آپ اچھا ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھ کے یہ میں تجزیہ دے رہا ہوں. اگر آپ بلوچستان چلے جائیں یا جنوبی پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو غربت اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں پہ یہ رقم وہاں پہ مل بھی نہیں رہی لوگوں کو. یہ لیکن سارے صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ دے رہے ہیں نا. یہ تو وفاق کا ہے دیکھیں وفاق جی، اس کے ساتھ پلس صوبے بھی دے رہے ہیں. صوبے بھی یہ آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں، لیکن وفاق سارے صوبوں کا ہے، وہ صرف پنجاب کا نہیں ہے. جی بالکل. وہ بلوچستان کا بھی ہے، وہ سندھ کا بھی ہے، وہ کے پی کا بھی ہے، وہ پنجاب کا بھی ہے. اسے یہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ غریب ہیں کتنے، پہلے یہ سروے تو کرتے ہیں. اب 40 لاکھ لوگوں میں اگر 5-5 ہزار روپے آپ نے دے بھی دیا، پہلی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 ہزار میں نا یہ ہاتھی کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ 5 ہزار میں یہ ہو جائے گا گزارا اس کا. جناب 5 ہزار میں تو آپ کا راشن نہیں آتا 10 دن کا. مہنگائی دیکھیں، ایک تو مہنگائی دیکھیں کہاں جا رہی ہے. یہ جو راگ لاپتے ہیں نا روزانہ، یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ سنگل ڈیجٹ میں کیسے آ گئی ہے. تیل کی قیمتیں یہ کھانے کا جو تو اب مرزا صاحب شربت نہیں پی سکتا. 180 روپے کلو چینی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے 85 روپے، 180 185 روپے. تو اس میں غریب تو پانی سادے سے ہی روزہ افطار کرتا. اچھا دعویٰ تو یہی کیا جا رہا تھا نا کہ 130 روپے میں آپ کو یہ جو سہولت بازار پنجاب میں لگے ہیں یا جو ماڈل بازار ہیں، رمضان بازار لگا کرتے تھے پہلے کہ 130 روپے کلو. اچھا یہ بھی حکومت بڑا آسان کر رہی تھی. یہ جو 60-70 روپے کی کلو ہوا کرتی تھی نا چینی، وہ 130 میں دے کے یہ دعوے کر رہے تھے، اور وہ 130 میں بھی نہیں مل رہی. اور جہاں کہیں میں چونکہ خود بھی یہی اسی شعبے سے تعلق ہے، ہم پھرتے پھراتے رہتے ہیں، جو چینی مل رہی ہے نا وہ بھی شکایات آئی ہیں کہ وہ ناقص ہے. وہ چینی زیادہ یوز ہو رہی ہے. اگر کوئی شربت بنانا بھی چاہتا ہے نا تو وہ عام روٹین کی جو چینی دکانوں سے ملتی ہے نا، یہ سہولت بازار سے جو چینی ملتی ہے وہ ناقص ہے. جی اچھا اپنا عوان صاحب، اتحادی حکومت دعوے دار ہے کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر IMF کے سامنے کیوں جھکا جا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک قرض جو ہے وہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب تو اسی سوال میں بھی ہے جی کہ جب حالات ٹھیک ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو پھر IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. IMF سے قرض یعنی اگر ٹھیک بھی ہو رہے ہیں تو قرضہ لے کر ہو رہے ہیں. بھائی قرضہ اتنا پہلے ہی اتنا قرضہ ہے، 2.5 لاکھ ہے میرا خیال یہ پیدا ہونے والے بچے پر. 2.5 لاکھ سے اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تو ویسے ہی مذاق ہے کہ حالات ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حالات ٹھیک ہے. حالات ٹھیک، میں پھر اپنے وہی آتا ہوں اسی طرف، حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہم خود جنریٹ کریں گے، جب پروڈکشن ہمارے ہاں ہوگی، وہ ایسے ہوگی کہ فیکٹریاں ملیں، کسان. یہ تو سب چیزیں بنے گی نا جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اور معاشی استحکام آنے سے عوام جو ہے وہ اس کو ریلیف ملے گا. تو جب یہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو کیسے؟ سیاسی استحکام انہوں نے ہی لانا نا، سیاستدانوں نے لانا ہے. جی ان کی ذمہ داری نہیں ہے. حزب اختلاف کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، حزب اقتدار کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. دونوں کو مل کر یہ تو کرنا پڑے گا نا. میں ایک کی بات نہیں کر رہا کہ حکومت ہی کو مرد الزام ٹھہرایا جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دونوں فریقوں کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا، تب جا کے یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. یہ قرضے لے کر غربت ختم ہو سکتی ہے. عدیل صاحب یہ اپنا عوان صاحب کہتے ہیں کہ قرض سے جو ہے وہ تو نہیں خوشحالی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا. تو پھر کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ قرض پر قرض لے کر معیشت بحال ہو جائے گی اور غریب کی زندگی اس طرح سنور جائے گی؟ اچھا قرض تب بھی لیتے ہو نا جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تب بھی آپ قرض لینے جاتے ہو نا. جب آپ قرضے مانگ کے اپنی معیشت کو ڈھارس دے رہے ہو یا اپنا کام آگے بڑھا رہے ہو تو اس کا مطلب سب اچھا نہیں ہے. یہ سب اچھا کی جو رپورٹ دی جا رہی ہے، یہ ایک اس کو آپ دعویٰ کہہ سکتے ہو یا اس کو آپ پروپیگنڈا یا جو بھی کہہ سکتے ہو.
اس کا مطلب حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہاں معیشت پہلے سے کچھ تھوڑی سی اس کو تھوڑی سانسیں بحال اس لیے ہوئی ہیں، لیکن یہ معیشت میں سمجھتا ہوں جیسے کہ عوان صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی فرما رہے تھے کہ جب تک سیاسی آہنگی نہیں ہوگی، سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی ملک میں، معاشی بحران آپ کا جوں کا توں رہے گا. اب معیشت کے حالات یہ ہیں کہ آپ قرضے دے کر یہ رمضان پیکج دے رہے ہو، قرضے لے کر آپ، اچھا آپ کا جو بجٹ خسارہ ہے پہلے وہ دیکھیں کتنا ہے. جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئے گی، وہ تو زیرو ہے. آپ کے جو غریب پڑوسی ملک ہیں ان کی وہاں پہ سرمایہ کاری کرنے لوگوں تیار. بنگلہ دیش کا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. پاکستان کے لوگ، پاکستان کے سرمایہ کار جا کے بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو آپ دوسرے لوگوں کو سرمایہ، چائنا کے یا دوسرے ملکوں کے جو سرمایہ کار ہیں، انہیں کیسے یہ دعوت دے گا کہ آپ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں؟ نہیں، اپنے ہی لوگوں کو جو اپنا اوورسیز ہے وہ نہیں آپ کی انویسٹمنٹ کر رہا، کیونکہ وہ لٹ رہے ہیں. ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈبویا جا رہا ہے. تو پھر جب اپنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور ہر شخص جو اوورسیز ہے وہ آ کے روئے گا، تو بیرونی جو ہیں سرمایہ کار وہ کیسے جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے. اچھا اپنا ناصر عوام صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اپنی ذات، اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر عوام کی حمایت کیسے حاصل کر پائیں گے اور عوام کو ساتھ لے کر کیسے چل پائیں گے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا عوام کی حمایت نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس وقت معذرت کے ساتھ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. یعنی مجموعی طور پر ایک باری، یہ تو عوام صاحب آپ کہہ رہے ہیں، حکومت تو کہتی ہے ہمیں عوام کی پوری، ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا. ہم تو لوگوں پہ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کے خیالات معلوم کرتے ہیں. تو اب جو پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے امیدیں ہیں لوگوں کو، اس سے امیدیں ہیں، لیکن میں بھی جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ انہیں مطمئن نہ کر سکے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ پہلے تو قرضہ ہی اتنا ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے، اسے بھی اتارنا ہے اور پھر حالات بھی ٹھیک کرنے ہیں. تو اس دوران جو ہے عوام میں بے چینی پھیل سکتی ہے. حل یہی ہے کہ فریقین، چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور ان مسائل کا اور سیاسی استحکام کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایک جماعت تنہا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتی. اچھا عدیل صاحب، امان صاحب کا کہنا ہے کہ یہی جو آزمائی ہوئی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ آ کے بیٹھے ہیں اور ملک کو لے گئے. تو حکومتی اتحاد ملک کے جو ہیں دعوے دار ہیں جو ملک میں بہتری لانے کے لیے، وہ اب تک دوبارہ بیٹھے ہیں تو کچھ کر پائے ہیں نہ ہی اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ کچھ کر پائے گا. کیا کوئی تیسرا ہی آئے گا اور ملک کے عوام کو کے لیے کچھ کر پائے گا؟ پھر نہیں، میں نہیں سمجھتا تیسرے کی ضرورت ہے یا تیسرے کو آنا چاہیے. حل ان سے ہی نکلنا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے. حل اسی میں سے نکلے گا. جس کو آپ اتحادی حکومت کہہ رہے ہو نا، میں اسے قومی حکومت سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت قومی حکومت، اگر یہ سب مل کر آپ کو کرائسس سے نہیں نکال پا رہے. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے. قومی تو تب بنتی ہے جب پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں. آپ کہتے ہیں ذہنی طور پہ وہ پیچھے، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. وہ بھی تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اس وقت تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. آپ کوئی بھی بڑا بل دیکھ لیں، صرف بانی پی ٹی آئی الگ ہے. بانی پی ٹی آئی الگ ہے. وہ بھی صرف اس وجہ سے الگ ہے کہ اس کی سنی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. وہ بیچارہ خطوط بھی لکھ رہا ہے، وہ آفر بھی کر چکا ہے. اس نے کمیٹی کی تشکیل دی تھی باقاعدہ، حکومت سے مذاکرات کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کے لیے بھی. لیکن کچھ غلطیاں اس سے یہ 3-3.5 سالہ دورے میں اس سے ایسی ہوئی ہیں. کچھ اس نے خود زبان یوز کی ہے، کچھ اس کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کچھ آلات انہوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں اسے وہ اسپیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آج کل ان کا جو ٹائم میں مضمون آیا ہوا ہے وہ تو بہت چھایا ہوا ہے، اور اس پہ جو ہے ایک طرف جو ہے باہر پذیرائی مل رہی ہے، جبکہ حکومت جو ہے یہاں بیٹھی ہوئی جو ہے اس پہ تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ قومی مفاد کے خلاف باتیں اس میں کی. آپ کیا اچھا ہیں واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ
یہ جو حکومت میڈیا پہ آ کر تنقید کرتی ہے نا پی ٹی آئی پہ، وہ صرف نہ دکھاوے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ روم میں جا کر بیٹھتے ہیں، یہ اگٹھے ہوتے ہیں، میں نے اگٹھے ان کو ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہوئے اور کیا کیا لگاتے ہوئے دیکھا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم نے جا کر مبارکباد پیش کی اسد کیسر کو اور عمر ایوب کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساڑی تنخواہ دا کی کر رہے ہو، یہ ساڑی جو تسی مراد دینی سی وہ اجے تک سمری نہیں آئی. ساڑی انہوں نے کہا جناب 24 گھنٹے انتظار کرو، اگلے 24 گھنٹے میں وہ سمری آ گئی تھی. یہ جو چیزیں دکھانے کے لیے نا عوام کو، وہ کچھ ہیں اور وہ کچھ رہا ہے. جو میں نے کہا تھا نا قومی حکومت، وہ میں شاید کلیریفائی نہیں کر پایا. ماں سوائے ایک آدھ لیڈر کے، آپ نے تو کلیئر کر دیا نا، ایک دو لیڈروں کے، یہ صرف دکھاوے کی اپوزیشن ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا، آج ہوٹل میں ہم وہ کر رہے ہیں، ایک قومی یکجہتی کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ہم دھرنا دینے لگے ہیں. یہ دھرنے کی وہ جب یہ دھرنا دینے لگے تھے اس موقع پہ دیکھیں کیا صورتحال تھی. خود پارٹی جو اپنی پارٹی تھی جو دھرنا دینے کے لیے آ رہی تھی، وہ خود ہی متفق نہیں تھے. وہ کوئی کہہ رہا تھا میں نے ڈی چوک جانا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے سنگجانی بیٹھنا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں دھرنا تو دینا ہی نہیں چاہیے. اب یہ جس کو پی ٹی آئی آپ کہتے ہو نا، میں اسے پی ٹی آئی نہیں سمجھتا، اسے میں ایک چوں چوں کا مربع سمجھتا ہوں. یہ آپس میں بغل گیر ہیں، ایک دوسرے کا تھپڑ بھی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. صرف ایک بندے پہ انحصار ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا مقبولیت، پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان ہے. عمران خان اگر مائنس کر دیں، نہ پارٹی ہے نہ پی ٹی آئی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مقبولیت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، عمران خان کی ہے. عمران خان کی اس وجہ سے ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 90s میں جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف تھا، اس کی بھی مقبولیت ایسے تھی، 2/3 اکثریت سے وہ اقتدار میں آئے تھے. ووٹ کو عزت دو کہ جب انہوں نے نعرہ لگایا کتنے مقبول تھے، لیکن وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو. آج عمران خان کا بھی آج مذاکرات ہو جائے، آج اسٹیبلشمنٹ مان جائے، یہ مقبولیت جب قبولیت میں بدلے گی تو مقبولیت کا جو غبارہ ہے اس پہ ہوا نکل جائے گی. اچھا جی، یہ ہوا جو نکلنے کی بات کرتے ہیں، ایک یکجہتی کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، تو مرزا عدیل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں قیادتوں میں بڑی یکجہتی ہے، پس پردہ یکجہتی ہے، سامنے صرف اختلاف ہے. یہاں نہ کوئی حکومت کا مسئلہ ہے نہ ہی اپوزیشن کا مسئلہ ہے، یہاں تو قومی حکومت بنی ہے اور چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی جب تک ایک پیج پہ رہے گی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حکومت جب تک ایک پیج پر رہے گی یہ چلتی رہے گی، جب ایک پیج ہلے گا تو حکومت بھی ہل جائے گی؟ نہیں، کسی حد تک، بلکہ بڑی حد تک. جی مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کھانا دے وہ کہنے ہیں نا پنجابی کھانا دے خان پراؤنے. جی اندر کھاتے تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مغلگیر ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا جو وقار یا مقبولیت اس کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے. اور یہ بری بات نہیں ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، سیاسی اختلاف ہوتا ہے نا، اس میں تو دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے نا. ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. جمہوریت کہتے ہیں نا، جمہوریت کا حسن. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو عدم استحکام ہے یہ بھی صرف دکھاوے کا ہی ہے؟ استحکام ہے، سب کچھ ہے، ویسے ہی ان سے جو ہے نا حکومت یا ملک جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں. نہیں، عدم استحکام کی بات دوسری ہے، عدم استحکام کی بات دوسری ہے. جس طرح پیپل پارٹی اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی یا عمران خان، ایسے کہہ لیں آپ، بہرحال عمران خان ہے، پی ٹی آئی اس کو آپ علیحدہ تو نہیں کر سکتے، تو وہ بھی اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کس طرح رکھنی ہے اس میں تھوڑا سا انہیں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آج وہ کہتے ہیں احتجاج کی کال دے دیں اور کل پھر دے دیں. یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرے نزدیک. جب آپ ویسے ملتے جلتے ہیں تو آپ ڈائلاگ بھی تو کر سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. استحکام میرا خیال ہے کوئی ایسا آدمی استحکام جو ہے وہ نہیں ہے کہ پارٹیاں ایک دوسرے سے بالکل ہی بدزن ہیں. سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن تاثر یہ جا رہا ہے انٹرنیشنلی سطح پہ بھی کہ یہاں
معیشت جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ اس کی تو حالت خراب ہے، سیاسی طور پہ بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اس میں بھی استحکام نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ استحکام، چلیں آپ کہہ لیں کہ عدم استحکام جس شکل میں بھی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ ہے جو ہے، تو اس پہ ایک معمولی سی بات ہے نا کہ وہ تھوڑی سی ادا، وہ بھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور کچھ یہ پیچھے ہٹیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک تاثر ابھرے گا اور سرمایہ کاری بھی یہاں آئے گی اس میں۔ اچھا، یہ قومی حکومت جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت قومی حکومت ہے، اپوزیشن ہو یا اتحادی حکومت ہو، سب ملے ہوئے ہیں، ایک ہی بٹے چٹھے ہیں، پھر عوام کیوں پس رہی ہے؟ ملک جو ہے وہ کیوں نہیں استحکام کی طرف آ رہا ہے؟ اچھا، عوام نے پسنا ہی ہے۔ اچھا، ایک ٹائم تھا کہ جب نئی نئی جمہوریت پنپنے لگی نا پاکستان میں، تب ووٹر کی ضرورت ہوا کرتی تھی کینڈیڈیٹ کو، کسی پولیٹیشین کو، وہ آپ کے موت فوت میں بھی آتا تھا، آپ کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسا اب نہیں ہے، آپ کا کوئی فوت ہو جائے، آپ کی خوشی ہوئی، آپ کی خواہش ہوگی کہ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے میرے بیٹے کی شادی پہ آئے، تھوڑا سا وی آئی پی ماحول بن جائے گا، لوگوں میرے بھی بڑے تعلق نے، اب ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں، کیونکہ آپ ووٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ ووٹ ڈالیں جہاں مرضی ڈال آئیں، جتنا مرضی ووٹ ڈال دیں، آپ کا پورا صندوق ہی آپ کے حق میں کھلے، لیکن جتنا اسی نے جسے ادارے یعنی اب 45 47 ہی چلے گا، 47 نیا کوئی چیز آ جائے گی۔ اچھا، نہیں 2018 میں کیا آیا تھا؟ جی ہاں، RTS بیٹھ گیا تھا، اس دفعہ 45 47 آ گیا، نیکسٹ کوئی اور چیز آ جائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا۔ یعنی آپ کہتے ہیں اس ملک میں نہ ہی فیئر اینڈ الیکشن ہوں گے اور نہ ہی جو ہے عوام کی حق رائے دہی کو مانا جائے گا اور نہ ہی اس کے کہے فیصلے پر عمل کبھی کیا جائے گا، جمہوریت آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود پارٹیاں جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 بڑی پارٹیاں ہیں آپ کی، جی جی، جیسا کہ میں نے نام لیا پہلے، تینوں لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، ایک خاندان ان کو چلا رہا ہے، باقی سارے اس کے ملازم ہیں، پے رول پہ ہیں سارے۔ پے رول سے یہ مراد یہ ہے کہ وہ بے شک وہ خاندان ان کو تنخواہیں نہیں دیتے، لیکن ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، یا تو کماؤ تسی، پتہ نہیں مہینہ رہو گے تسی، 2 سال رہو گے، 2.5 سال رہو گے، پتہ نہیں کدوں بلاوا اتوں آ جائے، تاری حکومت بدل جائے گی، پیسے بنا لو کیونکہ اگلا الیکشن پھر لڑنا چاہیے۔ اب جو 2 2.5 کروڑ خرچ کر کے ایم پی یا میں نے آتا ہے، پہلی کوشش یہ اس کی ہوتی ہے کہ یہ جو میں خرچہ کر کے پہلے وہ کور کروں، اس کے بعد مزید اتنے گٹھے کر لوں کہ اگلا الیکشن بھی میں لڑ سکوں۔ اب تھانے خریدے جاتے ہیں، اور آپ کہتے نہیں آپ نکل گئے ہم اس سے بھی، یہ جو پیسہ خرچ ہونے والا مسئلہ تھا، اب تو اس الیکشن میں یہ بھی ہو گیا کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس صرف مقبولیت اور قبولیت ہونی چاہیے، قبولیت ہونی چاہیے، مقبولیت نہیں، قبولیت ہونی چاہیے، قبولیت ہے تو بس پھر آپ کو پیسہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ آئندہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ جو تھوڑا بہت پیسہ لگاتے ہیں نا اپنا آپ پھوپھا بنانے کے لیے، یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، آپ کا یہ مین اسٹریم میڈیا ہے، اس پہ یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس حلقے میں کون، اچھا اگلے جو الیکشن ہونے ہیں نا، میں آج کسی جگہ پلیٹ فارم میں بیٹھا ہوا تھا، میں بتا رہا تھا اگلا نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا اور جیتے گا کون۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ چلیں لاسٹ کوشچن، کہ کون جیت رہا ہے، کون اقتدار، کیا یہی حکومت اپنی پوری کر رہی ہے ٹرمز، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ یہ جیسے آپ نے کہہ دیا ووٹ سے تو نہیں آئے گی، تو یہ کہیں رضامندی سے پھر یہ حکومت جو آگے اچھا، پاکستان کی سیاست بارے میں آپ نا کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتے، پیشگی، لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نہ صرف 5 سال پورے کرے گی بلکہ ان کی خیر خیر ایسے ہی رہے گی، لیکن یہ ٹائم نکال جائیں گے کیونکہ سب کے مفادات اسی میں ہیں اور سب کو مل رہا ہے، آپ نے حساب قدرت جو سب کو مل رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلا، جیسا کہ اپنے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اگلا الیکشن، میرا اپنا خیال یہ ہے، میں پیشگوئی نہیں کر رہا، نہ میں کوئی نجومی ہے، نہ کوئی اتنا بڑا وہ تجزیہ کار ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے جو الیکشن ہوں گے نا، موجودہ سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اوان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں عوام کو ووٹ کا جو ہے وہ صحیح حق دیا جائے گا، رائے دہی کو مانا جائے گا اور عوام کے ہی فیصلے سے آئندہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ حکومت عوام کی حمایت سے آئے گی؟ دیکھیں جس طرح عالمی سیاست تبدیل ہو رہی ہے نا، اور IMF بھی اس حوالے سے بڑا سنجیدہ ہے اور حساس ہے،
کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، ٹھیک، کیونکہ جمہوریت ہوگی، استحکام آئے گا، معاشی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے. ان کی قسطوں، انہیں تو اپنی قسطوں کا ہے، صحیح، قسطوں کی فکر ہے. تو اس طرح جو ہے نا مغرب وہ بھی چاہ رہا ہے، مغرب چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت آئے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا جس طرح آیا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے بہت اچھا کر رہا ہے. ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات جو ہے نا یہ نہیں رہیں گے. لیکن بات وہی ہے مرزا صاحب کی، یہاں کی سیاست کا کچھ نہیں پتہ چلتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر جو اویئرنیس اس وقت ہے یا عوام کی خواہش ہے، اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ عوامی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے. ناظرین، ہمارے جو یہاں پہ تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ عوام کو آئندہ الیکشن میں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. عوام نے خود کو منوانا ہے، اپنے ووٹ کا حق دلانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ملک کو لے کر آگے جانا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ایک امید، ایک آس ضرور بندھی ہے اس ملک سے، اس کی قیادت سے اور ان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان سے. اللہ کرے کہ ان کی سوچ میں بھی ایسی تبدیلی آ جائے اور وہ عوام کی حق رائے کو، عوام کے فیصلے کو مانتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس ملک کو لے کر آگے چلیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.